welcome back and let's continue our discussion. تو دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو اب آپ کوئی ہمارے کہیں سے نیبرز میں یا کہیں پہ وہ اپنے آپ کو جو نا وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے ان نوئنگلی کہ لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کو یہ بھی جبرن, تو یہ تو کانسیپٹ دور دور تک ہمارے پاس نہیں رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے پاس دوبارہ شامل ہے کہ جب غزوہ احد کا موقع آیا, آپ اللہ کے رسول و حاکم اعلیٰ تھے, اس کے باوجود آپ نے مشاورت کی اور مشورے پہ آپ کے مشورے کے اگینسٹ مشورہ دیا گیا تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا میجورٹی ہیز اتھارٹی کے بیس پہ. تو اب یہ دیکھیں کہ جب تک کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے جب مشاورت کے بعد لوگوں کی کنسنسس کے بعد جب ایکشن لے رہے ہیں, اور آپ نے اگر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا وداؤٹ اینی کنسنسس وداؤٹ اینی مشاورت, تو آپ تو روٹ سے ہی ہٹ گئے. پھر ظاہر ہے کہ جب وہ نظام قائم ہوگا تو اس میں شر ہوگا, تخریب کاری ہوگی, اس میں قتل و غارت ہوگی, اس میں ڈیفرنسز ہوں گی. تو جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ سے اسلام کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. کہ کوئی اگر جو ہمارا جیسے ہم نے کہا کہ دین میں جب معاملات طے کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کے بعد, اس کے بعد اجماع کا موقع آتا ہے. اجماع میں کوئی ایک اسکالر اپنی انڈیپینڈنٹ نہیں کرتا, وہ بھی لوگوں کے کنسنسس کے بعد وہ بھی ایکشن. اور یہ واضح ہے کہ لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں کہ وہ اپنے ملک سے اٹھ کے ادھر آ جائیں اور یہاں کے پورے سسٹم کو سنبھال لیں, یا ان کے اوپر ضروری ہو جائے گا کہ یہ اب اسی کو اسلامی حوالے سے فالو کریں, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک بہت وہ ہم بار بار کوٹ کرتے ہیں شائننگ ایگزامپل ہمارے فیملی آف دا پروفٹ میں ہی بی بی زینب کا ہے, جنہوں نے باقاعدہ اس کو چیلنج کیا تھا اسٹیٹ کو, رولر کو, کہ بھئی آپ اس معیار پہ ہی نہیں اترتے ہیں کہ آپ کو پورا واقعہ کربلا دیکھیں تو وہ ایک نیگیشن تھی ایک ایسے اسلامک اسٹیٹ کو جو سو کالڈ کہنا جا رہے تھے, امپوز کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کی نیگیشن پہ ہی پوری واقعہ کربلا ہوا, جس کو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کو زندہ کیا. اور اگر اب ایسی ہی اسٹیٹ جس میں جبر کا عنصر موجود ہوگا تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا. سمبولکلی تو انہوں نے اس کی جو اسپرٹ تھی وہ سیو کر لی, ٹھیک ہے, لیکن کتنے ہم میں سے وہ ایگزامپل فالو کرتے ہیں جو اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جان دینے کو تیار ہیں, انٹیگریٹی. اب دیکھیں نا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار, اگر وہ فور دی ٹائم آف انڈرسٹینڈنگ میں کہوں, اگر وہ تسلیم کر لیتے تو تمام آسائشیں, تمام سہولیات, تمام ان کو ملتی. یہ سب کچھ پریشانیاں اور جو تھیں وہ تو اسلام و دین کے لیے تھی. بنیادی طور پہ کوئی ہم نیا لا تو نہیں لے کے آئے. ہمارا لا یا موزس کا لا یا جیزس کا لا یا جو باقی پیغمبر, کیونکہ میسج ایک ہے, لا اللہ کے ایک ہیں, ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی میسج ہے, سب کو انہوں نے وہی لاز دیے ہیں. نہیں دیکھیں ایز فار ایز مطلب آپ دیکھیں کہ لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مختصر مزید بتائیں گے کہ جو بلیفس ہیں وہ تو اسٹینڈ رہے, اس کی جو پھر جو ہمارے جو شریعہ لا جسے کہتے ہیں سیٹ آف رولس اینڈ ریگولیشن کہ عبادات اور معاملات کے معنی میں وہ ویری ہوتے رہیں ایز پر ریجن, ایز پر پیپل, تو ایز پر ٹائم آف کورس, تو اس میں ڈفرینسز ہے. تو قرآن, ایک بات میں کہہ دوں, قرآن جو ہے وہ ہدایت کی بک ہے اور لا جو ہے ہدایت کا ہی حصہ ہے. تو قرآن کو ہم بالکل فلیٹلی بولیں گے بک آف لا ٹو. بنیادی طور پہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو ہمارا اسٹیٹ ہے وہ بنیادی طور پہ اسلامک لاز پہ قائم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس میں تو اب ہم نے یہ کیا کیونکہ نہیں ہے, اس لیے اب ہم نے دو کورٹس کر لیے ہیں کہ جی ایک شریعہ کورٹ الگ ہے اور ایک سول کورٹ الگ ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں مفتی صاحب اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں تو اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں. ہاں جی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ محاورہ ہے ایک دونوں ہاتھ میں لڈو رکھے جائیں. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں نفاذ اسلام کے لیے جتنی بھی گورنمنٹس آئیں وہ چاہے 13 سال رہے اور اسلام کا نام لیتے رہے, جیسے ہم چاہے ضیاء کو بھی اس میں دیکھ لیں, تو اتنا ان کا لیٹ اسلام ہے کہ انتظار کر کر کے سب لوگ سو گئے کہ یہ کب آئے گا. صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے فائدے دینے کے لیے, جہاں ان سے پہلے بھی لوگوں نے استعمال کیا, ان کے بعد بھی یہ ہمارے یہاں چلتا آیا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کہیں تو الٹرا ماڈریٹ اور بالکل. تو یہ علماء اور عمراء کا ایک بہت ہی غلط قسم کا ایک الائنس ہسٹری میں اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بھی رہا ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ, کہ آپ مجھے, تو مفائدہ ایک اس مفادات کی جنگ میں اگر کسی کو نقصان ہوا ہے, مفائدہ جی
تو وہ اسلام اور مسلمانوں کا ہوا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ رہا. اور وہی بات ہے کہ ہمیں ایگزامپلس تو دے دیے گئے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج کریں, لیکن ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. ایک یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے. جب آپ میں یونٹی نہ ہو تو اوپر جتنے بھی لوگ آپ کے چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کے ہوں, وہ ایک اپنا پھر گروپ ڈیولپ کرتے ہیں جو اپنے اپنے مفادات کو وہ سمجھے کہ بندر بانٹ ان کی جاری رہتی ہے, اور وہ ادھر مسئلہ یہ کہ آئی تھنک ہم جو ہے نا یونٹی اور وہ کنٹروورسی کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑے بڑے بیسک ایشوز کو انڈر دا کارپیٹ کر دیا, اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہم. تو جب تک ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر انڈرسٹینڈنگ کیسے آئے گی. اور اسپیشلی ہماری اب جو آپ تو مجھ سے بھی کم جنریشن ہے, لیکن جو نئی جو یہ جنریشن ہے اب اس کا آئی تھنک ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس کو چھوڑ کے کہ ہمارے والدین کون تھے, ہمیں کیا سبق سکھایا گیا ہے, کیونکہ اس زمانے میں اتنی نالج نہیں تھی. جتنی آپ کو نالج دی جاتی تھی اتنی ہی نالج میں. اب تو انٹرنیٹ یہ وہ آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن مل سکتی ہے, اس کی بھی اس کی آپ خود اسٹڈی کریں, وہ سائٹ بھی دیکھیں, یہ سائٹ بھی دیکھیں, اور پھر لیٹس ہیو اے ڈسکشن. لیکن ایک بریک کا وقت ہوتا ہے, میں آپ ہی کے پاس آؤں گی بریک کے بعد. ڈو اسٹے ود اس, وی ول بی رائٹ بیک.